السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے معاملات سے متعلق اگلی روایت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا، حالانکہ جنت میں یہ لفظ ادنا کا اطلاق وہ دنیا والا نہیں ہے، یعنی کم درجے والا جنتی وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم ہوں اور 72 بیویاں، اور اس کے لیے موتیوں اور زبرجد اور یاقوت کا خیمہ لگایا جائے گا، جیسا کہ جابیہ اور صنعاء کے درمیان ان کا فاصلہ ہے۔ یہ دو بڑے بڑے شہر ہیں، ایک ساؤتھ میں ہے اور ایک نارتھ آف عربیہ میں ہے، سیریا اور یمن سے لے کے اتنا بڑا ایک خیمہ۔ اور اسی اسناد سے ہے فرمایا جو جنتی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا وہ جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا، یہ لوگ اس عمر سے کبھی نہ زیادہ ہوں گے نہ کم ہوں گے۔ اسی طرح آگ والے لوگ، اور اسی اسناد سے ہے کہ فرمایا ان پر تاج بھی ہوں گے جنتیوں پر، جن کا ادنا موتی مشرق سے مغرب، پورم سے پچھم کے درمیان کو چمکا دے گا، یعنی ہر طرف ایسا موتی ہوگا، وہ ایک موتی ساری دنیا کو چمکانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور اسی اسناد سے ہے فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، اس کا جننا، اس کا عمر رسیدہ ہونا پل بھر میں ہو جائے گا، جیسا وہ چاہے، تو جنتی کی چاہ کے مطابق۔ اور کہا اسحاق بن ابراہیم نے اس حدیث کے متعلق کہ جب مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو ایک پل میں ہو جائے گی مگر وہ چاہے گا نہیں، یہ اسحاق بن ابراہیم کا قول ہے اس ضمن میں، اور اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث روایت کی، پھر امام دارمی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ بہرحال اب اس کے اندر جو بعض معاملات ہیں اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہاں جو لفظ ادنا ہے اس سے مراد کم بیویوں والا، کم خادم والا جنتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض جنتیوں کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں بیویاں تک عطا کی جائیں گی، تو یہاں ادنا کوئی نہیں، سب ہی اعلیٰ ہیں۔ ہاں بعض بہت ہی اعلیٰ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا نا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض کے اوپر درجات کے حساب سے فضیلت ہے۔ بہرحال ان 72 بیویوں میں سے 2 بیویاں تو وہ ہیں جو دنیا والی ہیں، ان میں سے ایک بیوی وہ ہے جو اس کی بیوی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور بیوی عطا کی جائے گی۔ اچھا وہ لوگ جن کی یہاں 2 سے زائد بیویاں تھیں یا 2 بیویاں تھیں تو ان کو وہی بیویاں عطا ہوں گی، وہ سب کی سب، کسی کی 4 ہیں، کسی کی 3 ہیں، بشرطے کہ اس کے نکاح میں وہ فوت ہوئی ہوں یا جب وہ فوت ہوا ہو تو وہ اس کے نکاح میں ہوں، وہ بیویاں اسے عطا کی جائیں گی۔ اچھا جو کنوارے ہوں گے چاہے مرد ہوں یا عورت، جنت میں کنوارا کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑا بنایا جائے گا، اس لیے کنوارا کوئی نہیں ہوگا، یا کوئی ایسا شخص جس کی بیوی مومنہ نہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کی کسی ایسے شخص سے شادی کر دی جائے گی جو جنت میں داخل ہو اور مومنہ ہو یا مومنائیں ہوں۔ اور اسی طرح ایک مومنہ کا معاملہ بھی ہے کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ہو اور ہمیشہ وہاں رہے، کیونکہ پہلے ایسے بھی معاملات ہوئے تھے کہ یہ ہر زمانے میں شریعت کے الگ احکامات رہے ہیں، مکی زندگی کے اوائل میں بھی اور مکی دور پورا کے پورا اور مدنی زندگی کے اوائل دور میں بھی یہ آیات قرآنی نہیں آئی تھیں کہ کافر کا مومن سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا اگر ہے تو برقرار نہیں رہ سکتا، یہ بعد میں آئیں آیات۔ تو اس سے قبل ایسے بھی ہوا کہ کچھ حضرات ایمان لے آئے، بیوی نہیں لائی، یا بیوی لے آئے شوہر نہیں لایا، تو خیر اس طرح اور پچھلی امتوں میں بھی ایسے معاملات ہوئے ہوں۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے عورتوں کی شرح مردوں کی بنسبت زیادہ ہے، اور قیامت کے قرب میں اب آپ دیکھیں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 50 عورتوں پر ایک مرد کفیل ہوگا، تو اب وہ ساری عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو انہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو بیایا جائے گا، کنوارا تو کوئی ہوگا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ سوکن وغیرہ والی فیلنگ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، وہاں نہیں ہوگی۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس کو لے کر، اگر میں چاہوں کہ کوئی ہو ہی نہ،
میرا شوہر صرف میرا ہی ہو اور کسی کا ہو ہی نہ. یہ تمام معاملات، یہ تمام فیلنگز دنیا کی ہیں، کیونکہ یہ نفس حاوی ہے. وہاں نفس کا وہ حاوی پن ہے ہی نہیں. وہ جنت ہے. جنت کو جنت کے لحاظ سے دیکھیں. جنت میں دنیاوی معاملات ہیں ہی نہیں. تو بہرحال جو خیمے کی بات آئی تھی اس میں کہ زبرجد کی لکڑی ہوگی مگر اس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس خیمے کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس کے دو کناروں میں فاصلہ وہ ہوگا جو جابیہ اور صنعا شہروں میں ہے. تو یاد رہے کہ جابیہ شہر شام کا ایک شہر ہے اور صنعا شہر یمن کا ایک شہر ہے، ایک مشہور بستی ہے. تو اس کے اندر کتنا بڑا فاصلہ ہے. ایک نارتھ کارنر آف عربین پیننسولا ہے اور اسی کے دوسرا ساؤتھ کارنر آف عربین پیننسولا ہے. اور دنیا میں مومن کسی عمر میں فوت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا، جنت میں 30 سالہ جوان ہوگا اور اسی عمر پر ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہاں دن رات مہینے سال نہیں جس سے عمر بڑھے. خیال رہے کہ یہاں پر یہ معنی نہیں کہ لوٹائے جائیں گے، ورنہ بچے کے لیے کلمہ درست کیسے ہو، تو لوٹائے جائیں گے نہیں بلکہ اس عمر پہ کیے جائیں گے. اچھا، دوزخی بھی ہمیشہ 30 سالہ رہیں گے، اگرچہ ان کے قد بہت بڑے ہوں گے، جس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ بعض دوزخی اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کا ایک داڑھ ہوتا ہے نا، داڑھ، منہ میں جو داڑھیں ہوتی ہیں، وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا، اور سارا بدن پھر اس کی مطابقت سے ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ حصے کو عذاب ہو. اور ایک اور بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ چھوٹے دوزخیوں سے مراد کفار کے بچے نہیں بلکہ کم عمر بالغ کافر مراد ہے. ان کے بچوں کے متعلق دوسری احادیث میں آیا ہے کہ وہ تو جنت میں داخل ہوں گے. کفار کے بچے جو نابالغ فوت ہوں گے وہ تو جنت میں داخل ہوں گے، ان کا تو ان پر سے تو قلم ہی اٹھا لیا گیا. اور دوزخیوں سے کہا جائے گا وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو اپنے اعمال ہی کی سزا دی جائے گی. اور چھوٹے بچے کے پاس تو اس طرح کی بدعملی بدعقید کی ہے ہی نہیں. اچھا، اسی طرح اگر یہاں پر جو موتی کا ذکر ہے نا روایت میں، اگر وہ موتی دنیا میں آ جائے تو پورب سے پچھم کو روشن کر دے، سب کے سب آفتاب کی روشنی پر اس کی روشنی غالب آ جائے، ایسا وہ ایک موتی ہوگا. اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنتی اولاد چاہیں گے اور ان کی اولاد ہوگی، مگر اولاد کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کا جوان ہونا، یہ سب ایک گھڑی میں ہو جائے گا. وہ بچے یا تو دنیاوی عورتوں سے ہوں گے یا حور کے شکم سے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر حور کے شکم سے ہوں گے تو معلوم ہوا کہ حور سے اولاد ہو سکتی ہوگی کہ وہ جنتی نورانی ہے اور حور جو ہے وہ نور ہے، مگر اولاد کی خواہش پر انہیں اولاد ملے گی اسی نوری مخلوق سے. اور اسحاق بن ابراہیم کی اپنی رائے ہے کہ مومن وہاں ایسی خواہش نہیں چاہے گا. یہ ایک قول ہے، یہ کوئی حدیث کا حصہ نہیں ہے، قول ہے. حدیث شریف سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہے گا اور اس کی اولاد ہوگی. بہرحال امکان یا وقوع بتا رہا ہے کہ جنتی لوگوں کی حوروں سے اولاد ہوگی یا ہو سکے گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں تو آپ کی اولاد کیسے ہوئی، نور کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ اس حدیث پر غور کریں کہ جنتی لوگ اور حوریں نورانی مخلوق ہیں مگر ان کی اولاد ہوگی. حوریں تو اولاد آدم بھی نہیں ہیں مگر اولاد ہوگی. اور جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نور ہونے کا تعلق ہے، تو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. جو صرف بشر کہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو صرف نور کہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں. آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں. اور اس پر قرآن سے دلیل میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ حضور کے نور ہونے پہ قرآن میں کہاں دلیل ہے اور حضور کے بشر ہونے میں قرآن پر میں کہاں دلیل ہے. تو حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بشر کی رٹ جو لگاتے ہیں یہ تو شیطان نے رٹ لگائی تھی، اور جو نور کی رٹ لگاتے ہیں وہ قرآن کی بشر والی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ معاملہ بڑا واضح ہے. اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آنکھ والی حوروں کا مجمع ہوتا ہے. ان فی الجنت لمجتمع للحور العین، یعنی حور عین. بعض نے اس کو آنکھوں والی حور، یعنی وہ اس کی آنکھوں میں ایک حسن و جمال جو اللہ نے رکھا ہے اسی سے اس کی نسبت کی جاتی ہے. تو حور عین کا ایک مجمع ہوتا ہے جو
اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، ایسی آواز، اتنی خوبصورت آواز، یرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها، کہ ایسی آوازیں کبھی خلق نے نہ سنی ہوں. یقولنا، اور وہ کہتی کیا ہیں کہ نحن الخالدات فلا نبید، وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی. وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی. وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی. طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، اور اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں. اب اس میں بعض نقطے ہیں جس پر بات کرتے ہیں اور اس پر پھر آج کے درس کا اختتام کریں گے. تو یہاں مرقات میں ہے کہ حوروں کی پیدائش جنتی زعفران اور فرشتوں کی تسبیح سے ہے. ان کی تخلیق کے اور مختلف بھی طریقے ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً پہلے شیئر کر چکا ہوں. اور ایسی خوش آواز سے وہ کہتی ہیں کہ مخلوق نے کبھی ایسی دلکش و پیاری آواز کبھی نہ سنی. معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آواز سنی ہے، پر یہاں پر بات ہو رہی ہے عام لوگوں کی. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں، کیونکہ حضور نے تو جنت بھی دیکھی ہے اور ہم نے تو نہیں دیکھی. اچھا، اسی طرح یہاں پہ جو وہ اپنے صفات بیان کر رہی ہیں وہ 3 صفات ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا چین، ہمیشہ اپنے خاوند سے خوش رہنا. اور ہم 3 عیبوں سے پاک ہیں کہ فنا نہیں، کہ ہمیں موت نہیں، ہمیں محتاجی نہیں، اور دوسری تکالیف بیماریاں نہیں، اور ناراضی نہیں، خاوند سے لڑائی جھگڑا نہیں. تو ہم میں 3 صفات بھی ہیں اور 3 عیبوں سے پاکی بھی ہیں. تو اگر انسان غور کرے نا، یہی تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ حدیث سے موتیاں چن کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور میں ایک طالب علم آدمی ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہرحال تو خیال رہے کہ ہر حور کو خبر ہے کہ میں کس مسلمان کی بیوی ہوں. یا جیسا کہ کتاب النکاح میں باب معاشرت النکاح میں علماء نے اس کو یوں ذکر کیا ہے کتابوں میں احادیث مبارکہ کی، کہ جب کسی مومن سے اس کی بیوی لڑتی جھگڑتی ہے تو اس کی بیوی یعنی جنتی حور پکارتی ہے کہ اس سے مت لڑ، یہ تیرے پاس تو مہمان ہے، میرے پاس آنے والا ہے. لہٰذا یہاں من کانا لنا کہنا ایک قاعدہ بیان کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حور کی بے علمی کی بنا پر. تو یہ بھی خیال رہے کہ حوروں کا یہ کلام انسانوں کو سنانے کے لیے ہے، اور واقعی وہ کلام ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معرفت سن لیا، جیسے فرشتوں اور رب تعالیٰ کے فرمان ہم کو سنانے کے لیے ہیں، اور واقعی ہم نے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سن لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برزخ کبریٰ ہے. اس عالم اجسام اور عالم انوار وغیرہ کے درمیان حوروں کو اپنے خاوندوں کی خبر ہے، مگر خاوندوں کو ان کی خبر نہیں کہ کون سی حور میرے نکاح میں ہوگی. ہم کو تو ابھی اپنے خاتمے کی بھی خبر نہیں، حوریں قیامت کے بعد عطا ہوں گی. حضرت آدم علیہ السلام کچھ عرصہ جنت میں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں جنت میں تشریف لے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، مگر یہ کوئی حضرات حوروں سے تعلق نہیں رکھتے، بعد قیامت ان سے تعلق ہوگا. یہ حضرات اور شہداء جنت کے پھل وغیرہ کھاتے رہے اور کھاتے رہیں گے، اور بعض نعمتیں انہیں عطا ہوئی ہیں، لیکن اصل معاملہ جو شروع ہوگا وہ قیامت کے بعد ہوگا. تو صحیح معنوں میں پھر اس جنت میں داخل ہوں گے جو جنتیں ان کے مقدر کی گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.